دنیا کے ظالم ترین انسانوں میں سے ایک نام چنگیز خان بھی ہے، جو اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا۔ یہ بچپن میں غاروں، جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کر زندہ رہنے کے لیے چھپتا رہتا، پر کون جانتا تھا کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر چنگیز خان بن کر دنیا کو ظلم میں ڈبو دے گا۔ اس کا خوف یورپ کے عیسائیوں کے اندر بھرا ہوا تھا، اور مسلمانوں کا تو یہ حال تھا کہ اگر ایک تتاری 20 مسلمانوں کو پکڑ لیتا اور کہتا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں تلوار لے کر آتا ہوں، تو وہ وہیں پر بھیڑ بکریوں کی طرح ڈر کر ٹھہرے رہتے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چنگیز خان کی زندگی سے متعلق 5 ایسے فیکٹ بتاؤں گا جو آپ نہیں جانتے ہوں گے، مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے معلوماتی ویڈیو صرف آپ کے لیے۔ فیکٹ نمبر 1، چنگیز خان نے خوارزم کے سلطان علاؤالدین کو شکست دینے کے بعد اس کے بیٹے سلطان جلال الدین خوارزم کو کئی بار شکست دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتا۔ ایک بار جلال الدین نے اس کی ایک فوج کو عبرتناک شکست دی۔ یہ شکست اتنی بڑی تھی کہ اس کے بعد اس نے خود اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رستے میں ایک شہر والوں نے منگولوں کا راستہ روک لیا، جس سے وہاں پر ایک خونریز معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں چنگیز خان کا ایک پوتا تیر لگنے کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے خود اس شہر پر حملہ کیا اور اس شہر کو فتح کیا۔ چنگیز خان نے اس شہر سے بدلہ اس طرح لیا کہ اس نے وہاں موجود ہر انسان کو قتل کروا دیا۔ اس کے باوجود جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے وہاں موجود ہر جانور کو بھی قتل کروا دیا۔ فیکٹ نمبر 2، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی تھی کہ اس کی قبر ایک ایسی جگہ پر ہو جس کا کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ ایک انگریز تاریخ دان نے اپنی بک چنگیز خان میں لکھا ہے کہ ایک جنگل چنگیز خان نے اپنی قبر کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، جسے بعد میں اسی جنگل میں ایک بڑے درخت کے نیچے دفنا دیا گیا۔ منگولوں کی روایت کے مطابق ایک قبیلے کو فوج کی خدمات سے معاف کر کے ان کے ذمے صرف اس قبر کی حفاظت کا کام لگا دیا گیا، جہاں اس جنگل میں پہلے وہ ایک بڑا درخت ہوا کرتا تھا، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی درخت بڑے ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے وہ درختوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 3، 1201 عیسوی میں چنگیز خان نے ایک قبیلے پر حملہ کیا اور وہاں پر خونریز معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں ایک تیر چنگیز خان کے گھوڑے کو آ لگا۔ اس جنگ میں چنگیز خان کافی زخمی ہو گیا تھا۔ معرکہ ختم ہونے کے بعد چنگیز خان نے سب قیدیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اس کے گھوڑے کو تیر کس نے مارا۔ ایک بہادر جنگجو نے بہادری سے جواب دیا کہ میں نے تیر مارا۔ اس کی اس بہادری سے متاثر ہو کر چنگیز خان نے اسے اپنی فوج کا اعلیٰ کمانڈر بنا دیا، جو کہ بعد میں تاریخ میں جیبی نویان کے نام سے مشہور ہوا، جس نے چین کی فتح اور خوارزم پر حملے کرنے کے لیے چنگیز خان کی بہت حد تک مدد کی۔ فیکٹ نمبر 4، چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، چغتائی خان، جوجی خان، اکتائی خان اور تولی خان، لیکن اس کے ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جوجی خان اس کی اپنی اولاد نہیں تھا، کیونکہ اس کی بیوی کو اس کے دشمنی قبائل نے ایک بار اٹھا لیا تھا۔ اس قبائل میں اس کی بیوی 8 ماہ ان کی قید میں رہی۔ اسی دوران وہ حمل سے ہو گئی، اور جب چنگیز خان نے اس کو رہا کروایا تو اس کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ چنگیز خان اپنے اس بیٹے جوجی خان سے بہت پیار کرتا تھا، اور جب چنگیز خان کو اپنے اس بیٹے کی موت کی خبر یورپ سے آئی تو وہ یہ برداشت نہ کر سکا، اور کچھ عرصے بعد چنگیز خان بھی فوت ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 5، چنگیز خان نے کئی لاکھ انسانوں کا قتل کر کے ان کے سروں سے مینار بنایا۔ لوگ اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان صرف ایک مسلمان انسان سے ڈرتا تھا، اور وہ مسلمان تھا سلطان جلال الدین خوارزم۔ یہ ایک جانباز اور بہادر انسان تھا۔ اس نے اپنے باپ کی شکست کے باوجود بھی منگولوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی۔ جلال الدین نے کئی حملے کر کے تتاریوں کو ناکو چنے چبواتے تھے۔ یہ اتنا بہادر تھا کہ چنگیز خان اپنے منہ سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا یہ بیٹا ہے، اگر کاش یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ سلطان جلال الدین ساری زندگی تتاریوں کے خلاف جنگ لڑتا رہا۔ اس دوران سلطان جلال الدین کو کسی مسلم ملک نے مدد نہیں کی، یہاں تک کہ خلیفہ بغداد نے بھی اس کی مدد نہیں کی، جس کے بعد یہ زیادہ وقت تنہائی میں گزارتا رہتا اور آخر کار وہ ایک دن کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد کئی جھوٹی خبریں، کہانیاں لوگوں میں گردش کرتی رہتی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے بائے۔